بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے خبر دیں، اپوزیشن کا حکومت کے خلاف آج سے بڑے پیمانے پر احتجاج کا پروگرام۔ پی ڈی ایم کراچی میں ایمپریس مارکیٹ کے سامنے دوپہر کو مظاہرہ کرے گی۔ شرکت کے لیے مولانا فضل الرحمان شرکت کے لیے کراچی پہنچ گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ نے پنجاب میں مہنگائی کے خلاف مظاہروں کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ لاہور میں جین مندر چوک میں نماز جمعہ کے بعد احتجاج ہوگا۔ صوبے کے دیگر شہروں میں بھی مظاہرے اور ریلیاں ہوں گی۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کے مطابق نماز جمعہ کے بعد پشاور، سوات، شانگلہ اور دیگر شہروں میں بھی مظاہرے کیے جائیں گے۔ احسن اقبال کہتے ہیں ایم کیو ایم اور قاف لیگ حکومت سے الگ ہو جائیں، حکومت سے چپکے رہے تو گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ پنجاب میں مہنگائی کے خلاف مظاہروں کا شیڈیول جاری کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جمعے کو پورے صوبے میں احتجاج کیا جائے گا۔ لاہور میں جین مندر چوک میں نماز جمعہ کے بعد احتجاج ہوگا۔ مظفر گڑھ میں جامع مسجد شہر والی سے ریلی نکالی جائے گی۔ مری میں مال روڈ پر شاہد خاقان عباسی کی زیر قیادت احتجاج ہوگا۔ جھنگ میں وقار ایوب چوک میں اور قصور میں شہباز روڈ پر احتجاج ہوگا۔ میاں والی میں ریلوے اسٹیشن چوک خوشاب میں مسلم لیگ نون ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا جائے گا۔ بہاولپور میں فرید گیٹ کے سامنے، بھکر میں ضلعی سیکریٹریٹ جھنگ چوک میں احتجاج ہوگا۔ حافظ آباد میں پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا جائے گا، جبکہ لیا کے ختم نبوت چوک میں بھی احتجاج ہوگا۔ بہاڑی میں عرفان دولتانہ غلہ منڈی سے بلدیہ تک ریلی نکالی جائے گی۔ جوہر آباد خوشاب میں بھی احتجاجی ریلی نکالی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عوام کو اس حکومت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حکومت عوام دشمن اقدامات کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی۔ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہے یا نہیں، مگر حکومت کو گھر ہم ہی بھیجیں گے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت مخالف تحریک مسلسل جاری ہے۔ وزیراعظم عمران خان کے جمعے کو دورہ لاہور کے شیڈیول کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ کی 1-on-1 ملاقات ہوگی۔ وزیراعظم کو مصنوعی مہنگائی کی روک تھام کے نئے میکانزم پر بریفنگ دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعظم کو انتظامی، سیاسی امور اور بلدیاتی اداروں کو فعال بنانے کے لیے اقدامات پر بریفنگ دیں گے۔ اپوزیشن کے احتجاج کے حوالے سے حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کو امن و امان کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم لاہور میں ضمنی الیکشن پر بھی مشاورت کریں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت لوکل گورنمنٹ ایکٹ، بلدیاتی الیکشن اور احساس پروگرام کے بارے میں اجلاس میں گفتگو کی جائے گی۔ موسم سے متعلق اپڈیٹ کریں۔ بارشیں برسانے والا مغربی ہواؤں کا سسٹم آج شام ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہوگا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے 3 دن تک ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں آج شام سے تیز آندھی اور بارش ہو سکتی ہے۔ اتوار تک اسلام آباد اور راولپنڈی میں آندھی کے ساتھ بارش بھی متوقع ہے۔ مانسہرہ، ایبٹ آباد، سوابی، پشاور، وزیرستان میں بھی بارش کا امکان ہے۔ اس دوران گلگت بلتستان، کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری متوقع ہے۔ آج اور کل رات اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ آندھی اور بارش کے باعث فصلوں کی کٹائی والے علاقے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ملتان میں اسماگ کے باعث اینٹوں کے بھٹوں اور فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز عمران چودھری۔ ایئر انڈیکس کے مطابق ملتان میں فضائی آلودگی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو پرانی ٹیکنالوجی پر چلائے جانے والے اینٹوں کے بھٹے ہیں جو بہت زیادہ دھواں چھوڑتے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 11 بھٹوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ زگ زیگ کے اوپر جو اینٹوں کے بھٹے منتقل ہو چکے ہیں، صرف انہی کو ہی کام کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ چاول کی فصل کی جو باقیات ہیں ان کو جلانے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کوڑے وغیرہ جہاں پر ڈمپ ہوتے تھے ان کو بھی آگ لگانے کی جو ہے وہ بندی لگا دی گئی ہے۔ طبی ماہرین ہیں، انہوں نے بھی ایڈوائز جاری کی ہے کہ اسموک کے موسم میں خاص طور پر سانس اور جو دمے کے مریض ہیں وہ بہت زیادہ احتیاط کریں۔ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو وہ اپنے ماسک کا استعمال کریں۔ کورونا وائرس سے متعلق اپڈیٹ کریں۔ ملک میں کورونا سے مزید 16 افراد انتقال کر گئے ہیں۔ این سی او سی کے مطابق 24 گھنٹے میں 39,200 ٹیسٹ کیے گئے۔ مزید 567 کیسز رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 1.44% رہی۔ ملک بھر میں 1704 کورونا مریضوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے مطابق گزشتہ روز ڈینگی کے 90 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ درجہ حرارت کم ہوتا جا رہا ہے۔ ڈینگی کے کیسز میں بھی کمی آ رہی ہے۔ مزید بتائیں گے محمد کامران۔
جی، اسلام آباد ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے مطابق گزشتہ روز اسلام آباد میں ڈینگی کے 90 کیس رپورٹ ہوئے تھے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں جو ڈینگی سے متاثرہ علاقے ہیں ان میں کورال، ترنول، علی پور اور غوری ٹاؤن شامل ہیں، اور اس کے علاوہ اسلام آباد کے جو شہری علاقے ہیں وہاں سے بھی ڈینگی کے کیس رپورٹ ہو رہے ہیں۔ شہریوں سے جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ڈینگی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کا استعمال کریں۔ جی، دنیا بھر میں کورونا سے 1,80,000 ہیلتھ ورکرز ہلاک ہوئے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہیلتھ ورکرز کو ویکسین کی فراہمی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ دنیا بھر میں اوسطاً ہر 5 میں سے 2 ہیلتھ ورکرز ویکسین کی مکمل خوراک لے چکے۔ ویکسین تک رسائی سمیت ہیلتھ ورکرز کے حقوق کو یقینی بنائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں پاکستان کے سابق کپتان انضمام الحق کا کہنا ہے کہ مصباح الحق اور وقار یونس کو T20 ورلڈ کپ تک ٹیم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ آل راؤنڈر سہیل تنویر کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر کوچ کا استعفیٰ دینا نہیں بنتا۔ جیو نیوز کے دلچسپ پروگرام جشن کرکٹ میں سابق فاسٹ بالر سکندر بخت، قومی ویمن کرکٹر مرینا اقبال بھی شریک ہوئیں۔ سابق لیگ سپنر مشتاق احمد اور انضمام الحق کے درمیان دلچسپ مکالمہ ہوا۔ انضمام الحق نے میدان مار لیا۔ جشن کرکٹ دیکھیے جیو نیوز پر روزانہ رات 11 بجے۔ بالکل رہنا چاہیے تھا دونوں کو، وہ اس لیے کہ انہوں نے پچھلے 3 سال کام کیا تھا ساتھ، تو اب بالکل ورلڈ کپ کے اوپر آنے کے بعد ہے نا چینج کرنا مشکل تھا۔ اگر کوئی پہلے تھوڑا سا ٹائم ہوتا تو ضرور چینج کرتے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ان کا ہٹانا اپنی جگہ پہ جو نئے کوچز آئے ہیں نا ان کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جی وہ بھی ساری چیز کو سیٹل کر سکیں، یہ بھی ایک دیکھنا بڑا ضروری تھا۔ ٹیم کی فارمیشن کو آپ لاسٹ مومنٹ پہ نہیں بناتے، 1 سال 1.5 سال سے وہ تھنکنگ چلی آتی ہے، مائنڈ سیٹ چلا آتا ہے، کس پلیئر کو کیا رول دینا ہے، کس پلیئر سے کیا ہم نے پرفارمنس کیسے لینی ہے۔ تو وہ ظاہر ہے اوبیسلی لاسٹ مومنٹ پہ چیزیں سڈنلی ساری چینج ہوگی، الٹ پلٹ ہوگی، تو اٹس ناٹ رائٹ، بٹ اوبیسلی اب جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ سابق ٹیسٹ کپتان انضمام الحق نے جشن کرکٹ میں 25 سال پہلے ہالینڈ میں ہونے والے جھگڑے سے متعلق دلچسپ انکشافات کر دیے۔ بتایا کہ 1995 میں ہالینڈ میں انہوں نے وسیم اکرم سے بلند قد والے شخص کو پیچھے سے دبوچ لیا جو وسیم بھائی کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ ایک جگہ ہم ہالینڈ میں تھے، 95-96 کی بات تھی، تو کسی نے وسیم بھائی کو کچھ کہہ دیا تھا۔ وسیم بھائی میرے سے 1 انچ اونچے ہیں، وہ وسیم بھائی سے بھی اونچا تھا، میں ان کے پیچھے تھا تو میں نے پیچھے سے نکل کے اس کو پکڑ لیا تھا۔ اب میچ ہار گئے تھے تو ہمارے پہ لوگ بڑے ناراض تھے، تو وہاں لوگوں نے کچھ برا بھلا کہا نا، تو انہوں نے میرے سے کہا کہ یار یہ دیکھو یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں ان کے بیچ میں نہیں کود سکتا، یہ بہت ماریں گے، بہت زیادہ لوگ ہیں۔ T20 ورلڈ کپ کا میلہ لگ چکا۔ قومی کرکٹ ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے مداحوں کا جنون بھی بڑھ گیا ہے۔ صحافت، تعلیم اور شوبز سمیت ہر شعبہ زندگی سے وابستہ افراد نے قومی ٹیم کے لیے اسلام آباد میں وال آف کامنٹس کو نیک تمناؤں سے بھر دیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے عرفہ فیروز زکی۔ T20 ورلڈ کپ میں شاہینوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کرکٹ مداحوں کی تیاریاں عروج پر۔ ہمیں تم سے پیار ہے کہ عنوان سے اسلام آباد میں وال آف کمنٹس سجا دی گئی۔ وال آف کمنٹس پر سیاستدانوں، صحافیوں اور شوبز سٹارز نے قومی ٹیم کے لیے نیک خواہشات پر مبنی پیغامات لکھے۔ شرکا کا کہنا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم نہ صرف بھارت بلکہ دیگر ٹیموں کو بھی شکست دے گی۔ اب آپ ہمارے شیر کا وار دیکھیں گے اور ہم سارا ایگریشن جو ہے وہ گیم میں نکالیں گے، ادھر انڈیا اور جتنے بھی ہمارے کمپیٹیٹر ہیں۔ پاکستان کو انڈیا کو بھی ہرانا ہے اور نیوزی لینڈ کو بھی ہرانا ہے اور ورلڈ کپ بھی جیت کے لانا ہے۔ آل دا بیسٹ ٹو پاکستان کرکٹ ٹیم، آئی وش دیم آل دا بیسٹ کہ وہ جیت کر آئیں۔ ہماری ٹیم بہت اچھی ہے، انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی علی نواز اعوان کا کہنا تھا پاکستان 24 اکتوبر کو ورلڈ کپ میں بھارت کو تاریخی شکست دے گا۔ دلچسپ میچ ہوگا اور بڑی اچھی ٹیم ہے ہماری، تیاری کے ساتھ گئی ہوئی ہے، اور ہماری تمام تر دعائیں جو ہیں اپنی پاکستانی ٹیم کے لیے۔ جب میدان لگتا ہے تو فیصلہ ہوتا ہے، اور فیصلہ وہ ہوتا ہے جو اچھا کھیلتی ہے وہ ٹیم جیتتی ہے، تو ہماری ٹیم فار بیٹر دین انڈین ٹیم۔ طلبہ نے بھی پینٹنگز کے ذریعے نیشنل کرکٹ سٹارز کو منفرد انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔ کیمرامین فہیم قریشی کے ساتھ عرفہ فیروز زکی، جیو نیوز اسلام آباد۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاک فوج پاکستان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ آرمی چیف نے بہاولپور کا دورہ کیا۔
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खैरपुर, टामेवाली और इसरानी में फौजी मशकों का मुशाहिदा किया। मैकेनाइज दस्तों की जंगी मशकों का मुआयना किया और मुख्तलिफ हथियारों की फील्ड फायरिंग का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन की ट्रेनिंग और ऑपरेशनल तैयारियों के आला मयार को सराहा। उन्होंने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए उभरते खतरात और चैलेंजेस के मुताबिक तरबियत पर जोर दिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पाकिस्तान को अगले सेशन तक ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला। 3 रोज़ा इजलास में FATF की शराइत पर पाकिस्तान की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए पाकिस्तानी इकदामात की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान ने 34 में से 30 एक्शन पॉइंट्स पर काम मुकम्मल कर लिया है। वजारत खजाना का कहना है कि बकिया निकात पर काम जारी है और वक्त से पहले मुकम्मल कर लेंगे। बकिया निकात में अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल अफराद के असासों की जब्ती शामिल है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को फिर ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला कर लिया। FATF के सरबराह मार्क्स प्रेयर ने कहा कि दहशतगर्दों की सजाओं के मामले में मजीद इक़दामात की जरूरत है। बकिया 4 पॉइंट्स पर जल्द अज जल्द अमल दरामद किया जाए। वजारत खजाना का कहना है कि FATF ने दोनों एक्शन प्लान्स पर पाकिस्तान की पेशरफ्त को तस्लीम किया है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर फाइनेंस, टेररिज्म पर नॉन फाइनेंशियल बिजनेस की निगरानी पर अमल कर लिया। एक्शन प्लान के बकिया नुकात में मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की प्रोसिक्यूशन शामिल है। बकिया नुकात में अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल अफराद के असासों की जब्तगी भी शामिल है। 7 में से बकिया 3 नुकात पर काम जारी है और वक्त से पहले मुकम्मल कर लेंगे। FATF पाकिस्तान का अगला जायजा फरवरी 2022 में करेगा। ज़राए के मुताबिक इस बार FATF ने पेंडोरा पेपर्स के इंकशाफात के बाइस दुनिया भर में गुमनाम शाल कंपनियों के असल मालिकान की शनाख्त सामने लाने पर भी जोर दिया है और मुताल्लिका आलमी क़वानीन में तरामीम की सिफारिशात भी पेश की हैं। इस इजलास में तुर्की, उर्दन और माली को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। NA 133 लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने परवेज़ मलिक मरहूम की अहलिया शाइस्ता परवेज़ मलिक को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। ऐलान आइंदा चंद रोज में कर दिया जाएगा। शाइस्ता परवेज़ मलिक की जानिब से इलेक्शन लड़ने की सूरत में उनकी मखसूस नशिस्त पर शकीला लुकमान रुकन कौमी असम्बली होंगी। रहमान और नेमत बसल गैस फील्ड से गैस की फराहमी में 80 मिलियन मुकफ़िट की कमी। कराची के कुछ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत पैदा हो गई। सूई सदरन हुकाम के मुताबिक रहमान गैस फील्ड से मेंटेनेंस के बाद सप्लाई जल्द बहाल होगी। 25 अक्टूबर से गैस की सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। OGDCL ने बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू से गैस के ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। यौमिया 23,91,000 मुकफ़िट गैस हासिल होगी। आपको बताएं कि OGDCL एलामिया के मुताबिक ज़िला कोहलू में गैस तलाश के लिए जंदरान वेस्ट कुएं को 1627 मीटर गहराई तक खोदा गया। OGDCL मुल्क में तेल और गैस के ज़खायर की तलाश की कोशिशें तेज़ किए हुए है। एलामिया के मुताबिक दरियाफ्त मुल्क में गैस की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने में मददगार साबित होगी। पाकिस्तान टीम के बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन का कहना है कि खिलाड़ी वर्ल्ड कप के पहले मैच से जीत का आगाज करना चाहते हैं। पाक भारत मैच में खिलाड़ियों पर प्रेशर जरूर होता है, लेकिन ऐसे ही मैच में परफॉर्म करके खिलाड़ी अपना नाम तारीख में लिखवा सकते हैं। I must confess that I never would have ever thought in my wildest dreams that I'd be sitting inside the Pakistan dressing room. All the great battles over the years that we've had as nations, and long may they continue with the blessings. The mood is high. The relationships within the team are strong. Players seem very happy, very relaxed, in spite of the obvious pressures, in particular the pressure starting with our first match. And so, yes, there is an obvious pressure, as there is an obvious pressure playing against England if you're an Australian. The pressure, though, is only as much as what you allow it to be. And all that can be done is done. Your preparation is there. Your experience is there. Your opportunity now becomes a history-making opportunity, and what I can contribute in a small space of time, which I'm excited about, I'm looking forward to, and I've felt like I've made some really lovely connections with the boys and the group in general.
and I'm excited about growing that potential and that opportunity. गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने ग्रास रूट लेवल पर लाहौर कलंदर्स की कोशिशों को सराहते हुए कहा है कि कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर के चर्चे यूरोपीय ममालिक में भी सुनकर खुशी हुई। गवर्नर हाउस लाहौर में CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात की। इस मौके पर आतिफ राना ने गवर्नर को उम्रे की अदायगी और कामयाब गैर मुल्की दौरों पर मुबारकबाद दी। आतिफ राना ने गवर्नर को कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर के दौरे की दावत भी दी। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने ग्रास रूट लेवल पर लाहौर कलंदर्स की कोशिशों को सराहते हुए स्कूल क्रिकेट की प्रमोशन की तारीफ की और उस पर मजीद काम करने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही लाहौर कलंदर्स के CEO को अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। पंजाब में कोरोना वैक्सीन मुहिम घर घर शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। घर घर मुहिम 25 अक्टूबर से 12 नवंबर तक जारी रहेगी। मुहिम पंजाब के 36 अजला में जारी रहेगी। तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अमीन हफीज से। अमीन बताएगा घर घर वैक्सीनेशन का क्या प्रोसीजर होगा? जी, आपको पता है कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत ने वैक्सीनेशन जो है वो शुरू की, मुख्तलिफ सेंटर बनाए, लेकिन उसके बाद देखा गया है कि एक बड़ी आबादी जो है वो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रही थी। तो अब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि पूरे पंजाब में कोरोना वैक्सीन घर घर लगाई जाएगी और ये मुहिम 25 अक्टूबर से 12 नवंबर तक जारी रहेगी। CEO लाहौर जो डॉक्टर फैसल मलक है, उनका कहना है कि उनको बड़े सख्त अहकामात मिले हैं कि घर घर मुहिम के दौरान वो तमाम अफराद जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई उनको वैक्सीन लगाई जाएगी और अगर कोई इनकार करेगा तो उसके खिलाफ ज़ाब्ते की सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मुहिम पंजाब के पूरे 9 डिवीजन और 36 अजला में 12 नवंबर तक जारी रहेगी। इस मुहिम का बुनियादी मकसद ये है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई उनको लगाई जाए और 100% जो नताइज हैं कोरोना वैक्सीन लगाने के वो हासिल किए जाएं, ताकि आइंदा आने वाली 5वीं और 6ठी जो मतवक्को लहर है कोरोना की उससे शहरियों को महफूज रखा जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका अमीन हफीज। पाकिस्तान के 5 बड़े प्रेस क्लब्स के सदूर ने वजीर आजम के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की तरफ से सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन आसमा शिराजी के खिलाफ धमकी आमेज बयान की शदीद मजम्मत की है। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली, लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी, नेशनल प्रेस क्लब के सदर शकील अंजुम, कोयटा प्रेस क्लब के सदर अब्दुल खालिक रिंद और पेशावर प्रेस क्लब के सदर एम रियाज ने शहबाज गिल की जानिब से आसमा शिराजी के खिलाफ धमकी आमेज जुबान इस्तेमाल करने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। मुश्तरका बयान में उन्होंने कहा कि हुकूमत के एक ओहदेदार की जानिब से खातून सहाफ़ी के खिलाफ इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू और धमकी आमेज लबो लहजा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत अपनी नाकामियों पर तनकीद का जवाब अगर धमकियों से देगी तो इससे सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा है कि चीन ने हमला किया तो अमेरिका ताइवान का दिफा करेगा। अमेरिकी सदर का कहना था वो ताइवान के दिफा के लिए पुरअज़्म है। बांग्लादेश की हुक्मरां जमात अवामी लीग मुल्की आइन को दोबारा सेकुलर बनाने के लिए तैयार है। जूनियर वजीर इत्तलात मुराद हसन के मुताबिक 1972 के सेकुलर आइन की तरफ पलटने के लिए नई तरमीम जल्द पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। इस तरमीम का बगैर किसी रुकावट के मंजूर होने का इम्कान है। इकदाम के बाद बांग्लादेश का कौमी मजहब इस्लाम नहीं रहेगा।